صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد درمیان کی مقتل میں کھڑی ہے درمیان کی مقتل میں کھڑی ہے جناب اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے جناب درمیان کی مقتل میں کھڑی ہے جناب درمیان کی مقتل میں کھڑی ہے جناب سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئی خنجر کی طرح سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے جناب درمیان کی مقتل میں کھڑی ہے جناب درمیان کی مقتل میں کھڑی ہے جناب سر پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم سر پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم کس طرح خاک پہ دستکا کے گری ہے جناب درمیان کی مقتل میں کھڑی ہے جناب درمیان کی مقتل میں کھڑی ہے جناب ہاتھ اٹھا کر کس طرح سے لاشوں کو سلام ہاتھ اٹھا کر کس طرح سے لاشوں کو سلام ہاتھ رسی میں احسانوں سے بندی ہے درمیان
مقتل میں کھڑی ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے جناب، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، لاش اٹھی ہے بھی اٹھ کے گری ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے جناب، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے اور رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے اور رخصت کیسے، لاش اٹھی ہے بھی اٹھ کے گری ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے جناب، تیرے سر پر یہ نہ نکلے نکلتے دم کا، تیرے سر پر یہ نہ نکلے نکلتے دم تک، تیرا بالوں پہ جو یہ خاک پڑی ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے جناب، دن کی دھوپ آ کے گئی رات کی اور آگے گئی، دن کی دھوپ آ کے گئی رات کی اور آگے گئی، سج رہا ہے دربار کھڑی ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے جناب، دل بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نابیل، بچ گیا دن مگر کیسے لٹی ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے جناب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے
الصلوات بر حبیب خدا ختم انبیاء الصلوات حسین حسین قسمان مصطفیٰ الصلوات আপনারা সকলে দোয়া করেন। আল্লাহ হাফেজ, ফি আমানিল্লাহ। رحم الله من قرأ بسورة الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل ونتوب إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي طه وياسين مزمل الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيدنا علي بن أبي طالب والصديقة الطاهرة الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان في رسول الله أسوة حسنة سبقت الحمدللہ چونکہ مجمع اپنی اردو زبان کی ہے اس لیے سوچا کہ آدھا گھنٹہ جو تقریر ہو وہ اردو زبان میں ہو. اگر سے آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہاں یہ تقریر اردو میں ہو تو ایک زور شور سے صلوات پڑھے گا محمد. ارشاد رب العالمین ہے وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک تمہارے لیے رسول اکرم کی سیرت جو ہے وہ اسوہ ہے. اسوہ سے مراد کیا ہے؟ اسوہ سے مراد ہے نمونہ، ماڈل، یعنی جس شخص کو تم اپنے لیے نیتا چنو گے یا رہبر یا قائد چنو گے، ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بالا ہے، سب سے افضل ہے. اور ان کی اخلاق، ان کی پوری سیرت جو ہے تمہارے لیے نمونہ ہے. ارشاد رب العالمین ہے. اب رسول اکرم جو
سیاست کو اختیار کر رہے ہیں. رسول اکرم پورے امت کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ ہے اہل بیت کی دروازہ، جو پہلے خود عمل کر رہے ہیں، جو پہلے خود عمل کر رہے ہیں. اور عمل بھی کیا عمل، عمل بھی کیا عمل کہا گیا. تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت کے دروازے میں رسول اکرم رحمت للعالمین آتے ہیں اور اسی دروازہ کو چوم کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن العلم واہل بیت الوحی. یہ پوری کی پوری حدیث، پوری کی پوری حدیث رسول اکرم سے مروی ہے، رسول اکرم سے مروی ہے کہ پہلے اہل بیت النبوہ اور معدن الرسالہ، رسالت کی معدن ہو، رسالت کی خوبی جس کو کہا جائے، ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اور مختلف ملائکہ کیا ہے خاندان ہو، وہ معدن العلم، اور اسی طرح سے جو ہے علم کی خزانہ ہو، علم کی خزانہ ہو. تو اہل بیت کو تعارف کی جا رہی ہے، اہل بیت کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی پہچان ہے اہل بیت کی کہ میں تو چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ اہل بیت کے دامن ہے کہ تا قیامت تک تمہیں نجات دے سکتی، تمہیں نجات دے سکتی. ابھی کس طرح سے نجات دے؟ رسول اکرم کی حدیث لن تضلوا ابدا وان تمسکتم بہما، اگر سے تم ان سے منسلک ہو، ان سے اگر منسلک رہو تو لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. رسول اکرم عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. جب بھی فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں تو رسول اکرم ان کے احترام کر رہے ہیں. جب علی کی باری آئے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، یا علی انت اخی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت خلیفتی من بعدی، انت خلیفتی من بعدی. جب حسن و حسین کی باری ہے تو حدیث ہے ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، سید الشباب اہل الجنہ. تو اتنی تعریف اہل بیت کی ہے. کس موضوع کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو نجات جو ہے اسی دروازہ سے ہے، نجات جو ہے اسی دروازہ سے ہے. میرے بعد کسی اور ایرا گیرا کی طرف مت بھٹکنا، میرے بعد کسی ایرے گیرے کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا. میں عمل کر کے بتا رہا ہوں کہ کس دروازہ میں جانا ہے، کس دروازہ میں جا کے وہاں پر دستک دینا ہے، اور وہ ہے اہل بیت کے دروازہ. دیکھو صرف یہ میری بات نہیں ہے، صرف یہ میری بات نہیں ہے. کیوں میری بات نہیں ہے؟ خدا بھی یہی چاہتا ہے، خدا بھی یہی چاہتا ہے. بعد ہجرت کہاں سے کہاں تک ہوئی؟ مکہ سے مدینہ تک، ہے نا؟ ہاں، تو کہا گیا کہ مسجد نبوی کا ارد گرد سب جتنے مہاجر تھے، اول دوم سے وہ سب کا دروازہ
مسجد نبوی کی اندر میں کھلتا تھا. سب کا دروازہ مسجد نبوی کا اندر ایک دروازہ کھلتا تھا. ایک دروازہ باہر تھا اور ایک دروازہ مسجد نبوی کا ساتھ تھا جو کھلنے سے مسجد نبوی. یعنی یہ جو پیر رکھا جائے تو مسجد نبوی ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہے سارے دروازہ کو بند کرو الا علی کی. سارے دروازوں کو بند کرو الا علی کے, کیونکہ یہی ایک دروازہ ہے جس کے طرف مسلمین سب رجوع کر سکتے. ایک سوال پڑے بڑے محمد وال محمد. اور یہی نہیں جتنے مؤرخین ہیں اہل سنت کی کتاب کے حوالہ سے ہے کہا گیا کہ دیکھو علی کو سب کو ستم نہ کرو, کیونکہ لا تسبوا علیا, علی کو سب کو ستم نہ کرو کیونکہ علی کی سب کو ستم یعنی میری سب کو ستم ہے. مجھے دشنام دینا ہے. اس لیے علی کو خبردار جو برا بھلا کے ہے. سیرت نبوی ایسی تاثیر ہے کہ جب جنگ جمل کس کے ساتھ ہوا؟ ام المومنین عائشہ کے ساتھ. تو طلحہ زبیر ام المومنین کے ساتھ تھے. تو زبیر جب مولا کائنات سے ملاقات کے لیے گئے تو مولا کائنات بولے زبیر تم کو یاد ہے؟ کہا کیا کہ تم اور میں ایک دن بہت ہنستے رسول اللہ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے تم سے خطاب کر کے یہ کہا کہ زبیر علی کو تم بہت چاہتے ہو. تو میں نے یعنی تم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں علی کو بہت چاہتا ہوں. تو رسول اکرم فوراً بولے زبیر میں دیکھ رہا ہوں اس دن کو جب تم تلوار لیے علی کے مقابلے میں کھڑے ہو. یہ بات سننا تھا کہ زبیر کو یاد آ گیا کہ ہاں علی جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے. فوراً اس کے اندر جو تبدیلی آئی وہ جنگ جمل سے ہٹ گیا. بعد میں اس کے قافلے کے اوپر مولا کائنات نے لعنت بھیجی. تو یہ ہے تاثیر رسول اللہ, یہ ہے تاثیر رسول اکرم کہ اپنے نواسوں کو رسول اکرم بہت محبت کرتے تھے اور ہمیں یہی دستور ملا ہے کہ دیکھو میرے اہل بیت سے محبت کرو. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کسی کی جز ہے, کسی کی ایک حصہ ہے. الا المودۃ فی القربى, میرا قرابت داروں سے محبت کرو. اور کیوں نہ محبت ہو کیونکہ اس در میں جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ کبھی بھی واپس نہیں کیا ہے. جس طرح سے داستان ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں, امام حسین علیہ السلام کی محبت کہا جا رہا ہے کہ ان کی محبت یعنی امام کی محبت جو ہے برے آدمیوں کو بھی نجات دینے کے لیے کافی ہے. جس کی بچنے کی یا جس کی پلٹنے کی کوئی امید نہیں ہے, اس کو بھی جو ہے امام حسین کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس میں بھی تبدیلی لا دیتی ہے. جس طرح سے تاریخ گواہ ہے کہ طیب نام کا ایک شخص تھا کہ جو
جو ایران کا رہنے والا تھا، انقلاب اسلامی سے قبل کی داستان ہے. تو یہ شخص اتنا کوئی مستان تھا ہمارے ماحول میں، جو کہا جاتا ہے کہ مستان، کہ جب پولیس آتا تھا اس کو گرفتار کے لیے پولیس آتا تھا تو پولیس سے لڑتا تھا اور پولیس کے سینے پر اٹھ کے اس کو قتل طلب کی دیتا تھا. اس لیے کوئی پولیس وغیرہ جو ہے اس منطقہ میں جانے کی جرات نہیں کرتا تھا، اس منطقہ میں جانے کی جرات نہیں تھی. تو کیا ہوا کہ پورے محل اس کی یہ آزار و اذیت سے تنگ آ چکا تھا. تو ایک مولانا نے کہا کہ ایک اپائے ہے، ایک راستہ ہے. کہا گیا کہ اس کو کربلا لے کر کے جاؤ، اس کو کربلا لے جاؤ. اگرچہ کوئی اس پر تاثیر کرے گا تو وہ امام حسین ہے، وہ امام حسین ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں، اس کو کہا گیا کہ تمہارا پاسپورٹ دو. کیوں؟ طیب کو کہا گیا کہ تمہارا پاسپورٹ دو. تو کہا گیا کیوں؟ کہا گیا کہ تم کو کربلا لے کر کے جانا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ جیسا گنہگار کو امام قبول کریں گے، بولے دو کو. تم تو اس کے بعد جو ہے ویزا لگایا گیا. کہا گیا کہ جیسا وہ عراق کا بارڈر کو کراس کیا، یعنی ایران سے داخل ہوا، جیسے بس میں بیٹھا زارو قطار رویا جا رہا ہے. جو تاخیر اس میں ایجاد ہوئی، کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے طیب کو کسی نے رونے نہیں دیکھا، کسی نے اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب مولا کا روزہ میں پہنچا تو زارو قطار ایسی حالت ہے اس کی کہ وہیں پر روتے طیب مر جائے گا. طیب کا روح جو ہے پرواز کر جائے گا. وہاں پر وہ شخص جاتا ہے جو اس کو لے کر کے گیا، جاتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ یہیں پر توبہ کرو، مولا نے تم کو قبول کیا ہے، یہیں پر توبہ کرو کہ جانے کے بعد کسی کو آزار و اذیت نہ پہنچانا، کسی کو آزار و اذیت نہ کرنا. تو کہا جاتا ہے جب کربلا سے وہ واپس آیا اور وہ طیب نہیں ہے جو سابق میں تھا. اور ایک داستان کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ ہے. ایک گروہ ایک لاش کو لے کر کے امام کی خدمت میں آتا ہے. ایک میت، امام اس میت کو دیکھ کر کہتے کہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا جنازہ کے لیے آیا ہوں، اس کا جنازہ پڑھ دے آپ. تو امام کہتے ہیں کہ اس کا سیرت جو تھا یہ گناہگار تھا، ٹھیک ہے، اس کی تاریخ جو ہے پورا گناہ میں مبتلا تھا، ملوث تھا، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک. میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ یہاں سے لے کر کے جائیں، آپ لوگ یہاں سے لے کر کے جائیں. تو لوگ نے کہا کہ حق ہے امام، آپ سب سچ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال اتنا سنگین تھا. تو
وہ اٹھا کر کے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں. اس میں سے ایک تھا کہ بولے کہ امام اس کا اندر ایک خوبی تھا. امام نے کہا کیا بتاؤ کیا بتاؤ؟ تو کہا گیا کہ جب بھی آپ کی اجداد کی ذکر اس کے سامنے کی جاتی یہ زار و قطار روتا تھا. یہ زار و قطار روتا تھا. اور آپ اہل بیت کی نام لینے سے یہ جو ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا تھا. تو امام نے کہا کہ اس کا ایک ٹانگ لڑکھڑایا لیکن ایک ٹانگ نے اس کو روک لیا. اس کو واپس لے کر جاؤ, اس کو واپس لے کر جاؤ, میں جنازہ پڑھوں گا, میں جنازہ پڑھوں گا. تاریخ گواہ ہے کہ امام نے اس کی تدفین تک اسی جنازے کے ساتھ رہا, اسی کے ساتھ امام رہے وہاں. تو یہ ہے یہ اہل بیت کی ذکر کی فضیلت. ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ جن کی یاد بھی عبادت ہے, جن کے اوپر گریا اور جاری بھی عبادت ہے, جن کو سنانا بھی عبادت ہے اور جن کو سننا بھی عبادت ہے. صلوات پر محمد والے. یہ ہے اہل بیت کی ہستیاں. اور رسول اکرم اسی شخصیتوں کو ابتدا سے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں اور دنیا کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میرا اہل بیت. جس طرح سے عیسیٰ کے پاس ان کے حواریوں تھا اسی طرح سے میرے پاس میرا اہل بیت ہے. حواریوں کی عدد جو ہے 12, رسول اکرم کی جانشینوں کی تعداد 12. کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم قدم قدم پر کسی خاندان نبوت کو معروفی کیے اور محبت کا حد یہ ہے, محبت کی حد یہ ہے کہ رسول اکرم جب بھی مدینہ سے باہر نکلتے تھے سب سے آخر میں ملاقات کے لیے جاتے تھے اسی گھرانے میں, اور جب سفر سے آتے تھے سب سے پہلے اسی گھرانے میں ملاقات کے لیے آتے تھے, تاکہ یہ زمانہ جو ہے سب سے چھوٹا سا زمانہ ان سے بچھڑ کے رہے رسول اکرم. اور اسی گھرانے پر جب ظلم ہو تو رسول اکرم کس طرح سے برداشت کریں. اور یہ عجب گھرانہ ہے کہ سب شہید ہے. کسی کو زہر دے کے شہید کیا جاتا ہے تو کسی کو تلواری سے. اور کسی کو بے بس کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے تو کسی کو کوفے کے مسجد میں. رسول اکرم کی آج شہادت ہے اور مولانا حسن. رسول اکرم واقعہ جب فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیے کہ اے مسلمانوں میں بہت جلد تم سے جدا ہونے والا, میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے.
میں بہت جلد اپنے رب سے جا کر ملحق ہوگا. یہ سننا تھا کہ ایک بیوی ہے کہ بابا سے ہمیشہ مانوس ہے، بابا کو چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں ہٹتی ہے. اور یہی راز ہے کہ رسول اکرم جب مریض ہوئے تو وہ بیوی اور کوئی نہیں سوائے فاطمہ الزہرا. ان کے گھر میں رسول اکرم آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں کوئی آیا دروازہ میں دستک دیا. بیوی کہہ رہی ہے کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بیوی مجھے آپ کے بابا سے ملاقات کرنا ہے. بیوی نے کہا کہ ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، تم پلٹ جاؤ، بعد میں آنا. میرے بابا بہت سخت مریض ہے اور آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. کچھ دیر بعد پھر سے دستک، پھر بیوی سوال کر رہی ہے، پھر یہ کی جواب ہے. تیسرے دفعہ جب پھر سے دستک ہوا تو بیوی رو پڑی. آنسو کا ایک قطرہ رسول اکرم کی چہرہ مبارک میں پڑنا تھا کہ جھلکنا تھا کہ رسول اکرم کہہ رہے بیٹا کیا ہوا، کیا ہوا؟ بیوی کہہ رہی ہے کہ بابا جان نہیں معلوم کون ہے دروازہ میں کہ جس کو میں اتنی دفعہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی بچہ، ابھی میرے بابا مریض ہے، لیکن وہ نہیں سن رہا ہے. تو رسول اکرم نے کہا کہ بیوی اس کو اجازت دے دو، ملک الموت ہے، وہ کسی کی اجازت کی محتاج نہیں ہے. یہ تمہارا دروازہ ہے، یہ تمہارا دروازہ ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے داخل ہونا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی مسلمان تھا کہ یہ دروازہ کو بیوی کے اوپر لات مار کے گرا دیا، جس میں جبریل کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ بغیر اجازت کے گزرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اسی طرح سے رسول اکرم جب یہ حالت میں تھے تو جناب سیدہ روتی جا رہی ہے تو رسول اکرم نے کان میں ایک بات بولا کہ بیوی تم مت رو، میرے اہل بیت سے سب سے پہلے میرے پاس جو شخص آ کے مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہو. اور اسی طرح سے کربلا میں بھی ایک چھوٹی ننھی سی بچی کو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیوی میرے اہل بیت سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ تم ہو. ہاں وہ سکینہ بچی، 6 سالہ بچی، جب امام خیمے سے باہر آئے تو اپنی سمو سے، امام کی سمو سے لپٹ کر کہتی ہوئی نظر آئی کہ اے ذوالجلال صبح سے جو بھی گیا وہ پلٹ کر نہیں آیا. میرے بابا کو مت لے کر کے جا، میرے بابا کو مت لے کر کے جا، میرے بابا جانے سے اور واپس نہیں آئے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بعد حسین یہ بیوی کی قربانی بہت زیادہ ہے،
اس بیوی کی قربانی بہت زیادہ ہے. جب زندان شام میں وہ روتی تھی تو ایک دفعہ یزید نے کہا کہ کون رو رہا ہے. تو یزید کے پاس کیا کہ حسین کی 6 سالہ بچی جو ہے وہ رو رہی ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہی ہے. تو وہ گارڈ جو تھا بولنے لگا کہ بابا بابا کہہ رہی ہے. تو یزید نے کہا کہ سر کو دے دو، حسین کی سر کو دے دو، دے کے جو ہے چھٹکارا پاؤ. وہ بیوی جیسے ہی بابا کے سر کو پانے کے بعد اس سر پر جو ہے اپنا لب مبارک کو دی اور وہیں پر جو ہے اپنا روح کو پرواز دے چکی کہ بابا اس زندان میں رہنا مجھے گوارا ہے، لیکن اس حالت میں مجھے رہنا گوارا نہیں ہے. اور اسی لیے جناب زینب جب کربلا پہنچی کہنے لگی کہ بھائی جان آپ کی وہ امانت جو ہے شام میں رہ گئی ہے، آپ کی وہ امانت جو ہے شام میں چھوڑ کے آئی ہو اور اسے جو ہے مدینہ میں نہیں لے آ پائی، اور اسے جو ہے مدینہ میں نہیں لے آ پائی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا منقلبوا ينقلبون. لا الہ الا محمد وآل محمد. ہماری اس قریب عبادت کو تو قبول فرما. بار الہ جہاں کے محمد وآل محمد ہم میں جو مریض ہے ان کو شفا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله بالحق. مدد حسین امام حسن ابن الزہرا، حسن امام حسن ابن الزہرا، حسن امام حسن ابن الزہرا. مولا حسن سبز قبا، مولا حسن سبز قبا سیدی مولا حسن امام حسن ابن الزہرا، حسن امام حسن ابن الزہرا. گلشن زہرا کا حسن پھول ہے پہلا، نانا محمد کا نواسا ہے یہ پہلا. مولا علی کو ہے ملا، مولا علی کو ہے ملا یہ پہلا. حسن امام حسن ابن الزہرا، حسن امام حسن ابن الزہرا. ان کی فضیلت میں ہے کافی یہی کہنا، کہتے امام ان کو ہے شبیر بھی اپنا. ایسا بڑا بھائی نہیں، ایسا بڑا بھائی نہیں ہوگا دوبارہ. حسن امام حسن ابن الزہرا، حسن امام حسن ابن الزہرا. آپ کے مہمان نوازی کے ہے چرچے، کوئی نہ بھوکا نہ گیا آپ کے در سے. ایسا سکی شاہ کو، ایسا سکی شاہ کو یہ زہر سے مارا. حسن امام حسن ابن الزہرا، حسن امام حسن ابن الزہرا. گلشن زہرا کا حسن پھول ہے پہلا، نانا محمد کا نواسا ہے یہ پہلا. مولا علی کو ہے ملا، مولا علی کو ہے ملا نام یہ پیارا. حسن امام حسن ابن الزہرا، حسن امام حسن ابن الزہرا. زہرا کی یتیمیوں میں بہاؤ لوگوں، ہے رسول اللہ، ہے رسول اللہ. آؤ تابوت
मोहम्मद का उठाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो सारी दुनिया को वफादारी सारी दुनिया को वफादारी सिखाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो सारी दुनिया को वफादारी सारी दुनिया को वफादारी सिखाओ लोगो आओ ताबूत ফ্যানে লাগবে ফ্যানে मोहम्मद का उठाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो जिस अकीदत से वफा करते हो मिलाद नबी जिस अकीदत से वफा करते हो मिलाद नबी फर्शे गम से मोहम्मद का फर्शे गम से मोहम्मद का बिछाओ लोगो आओ ताबूत আরেকটা পাখি এলো হ্যাঁ मोहम्मद का আরেকটা পাখি এলো এদিকে ঘাড়ে লাগাতে হবে তো ওখানে বেরিয়ে গেলে ঘাড়ে লাগাতে হবে এদিকে আরেকটা পাখি আরেকটা आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लो ये सफे गम है मोहम्मद की यहाँ पर के नहीं ये सफे गम है मोहम्मद की यहाँ पर के नहीं हाँ इसी सब पे जमाने को हाँ इसी सब पे जमाने को बुलाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो खा के पत्थर भी जो उम्मत को दुआ देते रहे खा के पत्थर भी जो उम्मत को दुआ देते रहे ऐसे मुहसिन का ना एहसान ऐसे मुहसिन का ना एहसान भुलाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ अपने बाबा की जुदाई में जो छुप कर रोई अपनी बाबा की जुदाई में जो छुप कर रोई दिल उसी फातिमा ज़हरा का दिल उसी फातिमा ज़हरा का बढ़ाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो जिस अकीदत से वफा करते हो मिलाद नबी जिस अकीदत से वफा करते हो मिलाद नबी फर्शे गम से मोहम्मद का फर्शे गम से मोहम्मद का बिछाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो खा के पत्थर भी जो उम्मत को दुआ देते रहे खा के पत्थर भी जो उम्मत को दुआ देते रहे
ایسے محسن کا نا احسان ایسے محسن کا نا احسان بھلاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو ساری دنیا کو وفاداری ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو حسین 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 اے سروارے جی شان خدا حافظ و ناصر اے سروارے جی شان خدا حافظ و ناصر اے سروارے جی شان خدا حافظ و ناصر ہم سیوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر ہم سیوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر یا مولا یا مولا یا مولا سیوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر ہم سیوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر اے سروارے جی شان خدا حافظ و ناصر اے سروارے جی شان خدا حافظ و ناصر جیئیں گے تو پھر اگلے برس روئیں گے مولا جیئیں گے تو پھر اگلے برس روئیں گے مولا حسین 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 مظلوم حسین مظلوم حسین لاچار حسین لاچار حسین یا حسین جیئیں گے تو پھر برس روئیں گے مولا جیئیں گے تو پھر اگلے برس روئیں گے مولا مہمان خدا حافظ و ناصر ہم سیوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر سروارے دی شان خدا حافظ و ناصر سروارے دی شان خدا حافظ و ناصر دیں گے تو پھر اگلے برس روئیں گے مولا دیں گے تو پھر اگلے برس روئیں گے مولا حال پریشان خدا حافظ و ناصر حال پریشان خدا حافظ و ناصر سروارے کی شان خدا حافظ و ناصر اے سروارے کی شان خدا حافظ و ناصر ایک ایسی درو دیواروں پہ چھائی ہے اداسی ایسی درو دیواروں پہ چھائی ہے اداسی
वासी कुंजों का शाम होता आपे सोना से कुंजों का शाम होता आपे सोना से तलवार शान होता आपे सोना से तलवारे की शान होता आपे सोना से जिसका रास्तान ये सहरान ने इसे आम किया एक जंजीर की झंकार ने वो आम किया जिसका रास्ता शोहदा ने सफर शाम किया यानी ने जो से बुलंद और भी इस्लाम किया से कयामत की अदा करे क्या खबर तुम न रहो क्या खबर तुम न रहो क्या खबर हम न रहे आओ एक काम करे करबला आम करे आओ एक काम करे करबला आम करे है मता के हर एक हम के लिए ये जो मजलिस है मता के हर एक हम के लिए 100 आते हैं ये हिदाये पुरनाम के लिए सजे दिल चाहिए तहजीब में मुहर्रम के लिए कोई तफरीक नहीं हल्का है मातम के लिए रोने वालों के लिए फर्शे अज़ाम करे क्या खबर तुम न रहो क्या खबर तुम न रहो क्या खबर हम न रहे आओ एक काम करे करबला आम करे आओ एक काम करे करबला आम करे में ये कम लेके चलो हम भी चले तुम भी सीने में ये कम लेके चलो हम भी चले तुम भी इन सारे सितम लेके चलो हम भी चले तुम भी हक़-ए हशम लेके चलो हम भी चले तुम भी गाज़ी का आलम लेके चलो हम भी चले हर ज़माने के लिए ज़िक्र वफ़ा आम करे क्या खबर तुम न रहो क्या खबर तुम न रहो क्या खबर हम न रहे आओ एक काम करे करबला आम करे आओ एक काम करे करबला आम करे मेरे मौला मेरे आका ये तेरा हम न रुके मेरे मौला मेरे आका ये तेरा हम न रुके जितने तू भी हिला आए मगर हम न रुके आया ज़ादार ये मजलिस ये मुहर्रम न रुके वक़्त कितना ही बदल जाए ये मातम न रुके सब शहीदों का है मातम बखुदा आम करे क्या खबर तुम न रहो क्या खबर तुम न रहो क्या खबर हम न रहे आओ एक काम करे करबला आम करे Hussein 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 Hussein
Şahs-ı Hüseyin, Badşah-ı Hüseyin, Diyast-ı Hüseyin, Dipanast-ı Hüseyin, Serdar-ı Nadar, Dest-i der Dest-i Yezid, Hakkak-ı Bilah, Hakkak-ı Bilah, Hakkak-ı Bilah, La ilahe السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حفظت الجمال. عليكم جميعا سلام الله ولا ما بقي بقي الليل والنهار ولا جعله الله ناصر اهل الجنه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.